یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، بس یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اسی کے فضل سے آج 2022 کے پہلے جمعۃ المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو سماعت کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے عافیت والا سال فرما دے، برکتوں والا سال فرما دے، اور جس طرح 2020 میں مساجد کو بند کر دیا گیا، حرمین طیبین کے دروازے بند کر دیے گئے، ایسی نوبت مسلمانوں پر پھر کبھی نہ آئے، عافیت اور سلامتی اور خوشیوں والا سال عطا فرمائے۔ جنگ احد کی باتیں چل رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ عشق و محبت کا ثبوت اس انداز میں دیتے ہیں کہ خون رس رہا تھا تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جانثار نے حضور کے ہونٹ کے قریب جا کر اپنا منہ رخ دیا، اور حضور کا سارا یعنی حضور کا سارا جو خون تھا وہ اس صحابی رسول نے نگل لیا۔ وجب اللہ، یہ عمل دیکھ کر اللہ کے محبوب نے ان کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس پر جنت واجب فرما دی ہے۔ تو یقیناً حضور سے عشق و محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر فدا ہونا ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے جاں بازی کے خوب جوہر دکھائے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ نے اپنی ظاہری زندگی میں زبان حال کے ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، ان میں سے حضرت طلحہ کا نام بھی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ حضور کے قریب کھڑے ہو کر کافروں پر تیر برسا رہے تھے کہ آپ کا ہاتھ مبارک بھی شل ہو چکا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ حضور کے جسم اقدس کے قریب کھڑے ہو کر ایسے ڈھال بن گئے، کوئی بھی تیر یا کوئی بھی تلوار کا وار آتا حضرت ابو دجانہ آگے بڑھ کر اسے روک لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک نرالے انداز میں کی اور تاریخ رقم کر دیا اور بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں بھی محبت ہوتی ہے۔ یہاں رک کر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو عموماً ربیع الاول شریف کے مہینے میں مسلمانوں کے درمیان گردش کی جاتی ہے کہ بتاؤ تو صحیح، کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا؟ حضور کے صحابہ نے کبھی لائٹیں لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں صحابہ نے میلاد منایا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، ہم تو صرف مال کا نذرانہ پیش کر کے حضور کا میلاد مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، وہ تو حضور پر جان دے رہے ہیں۔ جب میلاد کی باری آتی ہے تو حضور کا دیدار کرتے ہیں اور اپنی جانیں حضور پر قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس قدر والہانہ عشق و محبت میں حضور کا دفاع کیا کہ جہاں بھی آپ دیکھتے، میرے محبوب نے فرمایا جہاں بھی میں دیکھتا مجھے سعد ہی نظر آتا۔ ساری کائنات یہ کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ساری کائنات حضور کے لیے کہتی ہے کہ میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ آپ پر قربان، اے اللہ کے پیارے حبیب۔ مگر تاریخ نے امام الانبیاء کے الفاظ اگر کسی کے لیے اس طرح کے ملتے ہیں تو وہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ آپ نے اس قدر جاں بازی دکھائی حضور کے سامنے، حضور کے قریب کوئی بھی تیر نہ آنے دیا، اس قدر حضور خوش ہوئے اور کہہ دیا فدا کا ابی و امی یا سعد، میں امام الانبیاء سید المرسلین ہوں، میرے ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے، میرے ماں باپ کی عزتیں تجھ پر قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد کے لیے رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احد کے میدان میں حضور پر جان نثاری اس انداز میں کی کہ آپ بڑے تیر انداز تھے، اور آپ نے کافروں کی طرف اتنے تیر پھینکے کہ 2 کمانیں حضرت ابو طلحہ انصاری کے ہاتھ میں ٹوٹ چکی تھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شماس بن عثمان قریشی مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ حضور کے قریب کھڑے ہو کر کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تلوار کو اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے۔ سامنے اگر کوئی چھری چلاتا ہے نا تو انسان اپنا جسم بچاتا ہے، اور چھری سے بھی سمجھ لیجئے 100 گنا تیز تلوار ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے حضور کی جان کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی عزت اور حضور کی عزت کو کس انداز میں قربانی دیتے ہوئے، حضرت شماس بن عثمان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر ایسا والہانہ حضور سے محبت کا ثبوت دیا کہ جب بھی کافر کی طرف سے تلوار آتی تو آپ ڈھال بن جایا کرتے تھے۔ کوئی حضور کے چہرے کی طرف اگر وار کرتا تو آپ اپنا چہرہ آگے لے آتے، کوئی حضور کے ہاتھ کی طرف وار کرتا تو آپ اپنا ہاتھ آگے کر دیا کرتے تھے، کوئی حضور کے سینے کی طرف تیر پھینکتا آپ اپنا سینہ آگے کر دیتے تھے۔ اس قدر آپ نے حضور سے عشق و محبت کا ثبوت دیا کہ میرے محبوب فرماتے ہیں اس وقت میرے سامنے تیر اور تلوار کے مثال کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ میں اتنا کہتا ہوں ابو طلحہ انصاری کے بارے میں کہ اس دن میری ڈھال اگر کوئی چیز تھی تو وہ ابو طلحہ انصاری تھے۔ اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ نے اپنی جان قربان کی، اور بالآخر آپ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی اس انداز میں کہ ایک تیر آپ کے جسم پر آ کر لگا، بہت سخت تکلیف ہوئی اور آپ کو مدینے پہنچا دیا گیا۔ وہاں پر جا کر آپ ایک دن مزید زندہ رہے اور آپ نے مدینے کی گلیوں میں دم توڑ دیا، اور پھر آگے صحابہ کرام علیہم رضوان اس انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور کوئی کس انداز میں حضور پر جان قربان کر رہا ہے، کوئی حضور کی سیفٹی کے لیے کھڑا ہے، کوئی حضور کے آنکھوں پر اپنی آنکھ قربان کرتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے ہی ایک تیر آگے آیا تو آپ نے اپنا چہرہ آگے کر لیا اور وہ تیر آپ کی آنکھ میں آ کر لگ گیا، اور جو آنکھ کا گولا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب مجھے بتائیے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، بعض لوگ یہ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اور سیرت کی بات کرتے ہیں، تو کیا سیرت میں یہ واقعات انہیں نظر نہ آئے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ نکل گئی، میں اپنی ہتھیلی میں رکھ کر حضور کے قریب آ گیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل چکی ہے۔ اب حضور کہتے جاؤ بھائی طبیب کے پاس چلے جاؤ، حکیم کے پاس چلے جاؤ، لیکن میرے محبوب کے صحابی تھے، آئے تھے حضور کے دربار میں کہ جن کی عادت کریمہ یہ ہے کہ نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اس دربار میں پہنچے ہیں حضرت ابو قتادہ، آنکھ لے کر موجود ہیں، کہہ دیتے جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کر دکھا دو، کسی طبیب کو دکھا دو، یا اپنی آنکھ کی جگہ پر کوئی اور چیز آرٹیفیشل آنکھ لگا لو، لیکن آئے تھے صحابی اور آئے تھے امام الانبیاء کے دربار میں، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی،
اللہ مجھے دیتا ہے میں لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں آنکھ لے کر پہنچا، حضور نے نقال کہا میرے صحابی میرے قریب آ جا، تو نے اپنی آنکھ میری آنکھ پر قربان کی ہے۔ حضور نے اپنا لعاب اس آنکھ پر لگایا، آنکھ کی جگہ رکھ دیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میری دوسری آنکھ سے زیادہ اس آنکھ میں روشنی ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے میدان میں اس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ اور آج تو ہزاروں کھانے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے، دین کی بات سننا مشکل ہے، فجر کی نماز تو ٹھنڈ میں کیسے ادا کریں گے جی؟ مجھے بتائیے، امام اگر 2 رکعت میں 4 آیتیں زیادہ پڑھ لے تو ہماری ٹانگیں درد ہو جاتی ہیں جی، کہہ دیتے ہیں بہت لمبی رکعتیں چل رہی ہیں جی۔ مجھے بتائیے جس صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی ساری زندگی یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے پیچھے بچوں کا کیا ہوگا، احد کے میدان میں جہاں مردوں نے حضور کے صحابہ نے دین کی عزت اور حضور کی عزت کے لیے جانیں قربان کی، وہیں صحابہ کے خاندان کے گھر کی خواتین بھی میدان احد میں موجود ہیں، زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں بھی احد کے میدان میں موجود تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کے زخموں پر جو ہے وہ ہم پٹی کیا کرتے تھے۔ آپ کہتی ہیں میرے ساتھ اور بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان ہونے کے لیے خواتین موجود تھیں کہ حضور کے دین پر حرف نہ آئے۔ مجھے بتائیے اگر وہ پہاڑی کی جگہ نہ چھوڑی جاتی، حضور کا ایک قول نہ مانا گیا، جس کی وجہ سے کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانیں چلی گئیں، مگر اس کے باوجود ایک فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ احد کے میدان میں 313 تھے تو بدر کے میدان میں 313 تھے تو احد کے میدان میں بھی 300-350 کے درمیان ہی مسلمانوں کی تعداد موجود تھی۔ منافقین تو اپنا لشکر لے کر پہلے ہی الگ ہو گئے تھے۔ ان 300 یا 350 لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دل کیسا خوش کر دیا کہ جب احد کا میدان اختتام کو پہنچا، شام کے وقت اللہ نے حضور کے دندان مبارک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس جگہ پر اپنا قدم رکھا، اس قدم سے اٹھی ہوئی مٹی کے ذرات کی برکت سے اللہ نے فتح دی۔ تو بعد میں احد کے میدان میں موجود، بدر کے میدان میں موجود صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آ گیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو اعلیٰ درجہ دے دیے ہیں، اور جو غازی بن کر پلٹے ہیں اللہ نے ان سے بھی حسن کا بھی وعدہ فرما دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنی زبان کو کھولیں نا تو بڑے بزرگوں کے بارے میں کبھی کمنٹس پاس نہ کریں۔ ہم اتنے بے ادب ہو گئے ہیں اس دور کے لوگ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی اپنی زبان دراز کر دیتے۔ میرے محبوب نے فرمایا، دیکھیے گا صدیق اکبر کا مہینہ شروع ہوا ہے، بعض لوگوں کو کھانے کے اندر بھی زہر نظر آئے گا۔ ایک کہاوت ہے، اچھا عمل بھی انہیں برا نظر آ رہا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ بس ابو بکر کی لوگ باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت کے آر میں سیدنا صدیق اکبر کو نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لوگ تو نبی جیسے ہونے کی باتیں کرتے، میرے محبوب نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی مال و متاع خیرات کرو اور مجھ پر فدا ہونے والا میرا صحابی آدھی مٹھی گندم خیرات کرے، کہاں احد پہاڑ جو 12 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی مال و متاع چاول آٹا دنیا کی ساری چیزیں خیرات کریں، کہا مجھ پر فدا ہونے والا میرا صحابی آدھی مٹھی گندم خالی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، پھر بھی اللہ اسی کے صدقے کو زیادہ قبول فرمائے گا۔ کس کے؟ کہ جو میرے صحابی ہے جس نے مجھ پر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کی سیرت بھی ہمیں یہی درد دے رہی ہے کہ حضور کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی چانٹا لگا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ بات ہوگی تو ہمارے درمیان ہوگی،
حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ لہذا اپنے اندر بھی ایمان کی حرارت پیدا کریں۔ قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ کامیاب مسلمانوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، بہترین انداز میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے حیائی اور بد نگاہی ان تمام برے عمل سے اپنے آپ کو دور کرنے والے ہیں، وہ مومن خالص ہے۔ اور پھر اس مقام پر جب مومن پہنچ جاتا ہے نا، تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک آتا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اے لوگو مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ خود نہیں اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر دو الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم کا دور ہے، میں رات کو سو رہا تھا، خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، میں نے دیکھا نماز فجر پڑھائی اور ممبر کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد دروازے کے سے ایک حبشی بچی کھجوروں کا ٹکڑا لے کر آتی ہے، حضور کے قریب رکھ دیا گیا۔ کہا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ میں حضرت علی کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اٹھ کر آگے گیا حضور کے بلانے پر، حضور نے ٹوکرا کھولا، کہا علی کھجور کھاؤ، میں نے کھجور کھا لی، کہا دوسری کھاؤ، میں نے دوسری کھا لی۔ بس اتنا خواب دیکھا تھا کہ میرے کانوں میں جو ہے اذان کی آواز گونجی، میں اٹھ گیا، وضو کر کے نماز کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ مصلی پر میرے محبوب نہیں، فاروق اعظم موجود ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی کیفیت، اسی حیت کے ساتھ جیسے میرے محبوب نے ممبر رسول سے ٹیک لگایا تھا، اسی کیفیت کے ساتھ فاروق اعظم بھی ممبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا خواب تقریباً سچا ہو رہا ہے۔ میں مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے کہ نہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے، جو خواب میں منظر دیکھا اب میں اپنے حال زار میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازے سے ایک حبشی بچی آگے بڑھتی ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتی ہے، کہتی ہے امیر المؤمنین اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیجئے۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم فرماتے ہیں اینا علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور مجھ سے کہا علی ٹوکرے سے کھجور نکال کر کھا لو، میں نے ایک کھا لی، اور جب پوری ہو گئی تو کہا ایک اور نکال کر کھا لو، میں نے دو کھا لی۔ تو پھر خواب میں یہ ہوا تھا کہ کہا اب مزید اصحاب میں بٹا دو، تقسیم کر دو۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے دو کھا لی تو میں نے کہا فاروق اعظم سے تیسری کھجور تو دے دے۔ کہا خواب میں رسول اللہ نے تمہیں 3 دی تھی۔ کہا نہیں، سوال یہ نہیں تھا کہ 3 ملی کہ 4 ملی۔ حضرت علی کہتے ہیں امیر المؤمنین خواب تو میں نے دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور نے خواب میں مجھے 2 کھجوریں دی ہیں؟ آپ نے حدیث پاک سنا دی اور جو مومنین کی صفات پر مشتمل تھی، اور آخر میں بتا دیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اے علی، ایمان والوں کی فراست سے بچنا، اس لیے کہ وہ خود نہیں اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے اندر بھی ایمان کی حرارت پیدا کریں، اپنے نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے نمازی مسجدوں کی حفاظت کریں، اور اطراف میں جو گندگی ہے، آپ میں سے جو مخیر اور جو سمجھدار لوگ موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، میں آپ سے درس بستہ یہی کہتا ہوں آگے تک پیغام پہنچائیں، نمازیوں کو تکلیف نہ دیں، ورنہ ایک شام آپ کی بھی آئے گی کہ آپ کو بھی قبر میں رکھ دیا جائے گا، فرشتے اور قبر میں حضور، اور پھر قیامت میں رب پوچھے گا تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ برائے کرم آپ میں سے جو اعلیٰ حکام تک آواز پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کا اور مسجد کے اطراف میں جتنے آبادی میں مسلمان ہیں سب کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت خواہ ہوں آج کے درس کے